رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد فقتلوا سب نبی ہماری شرافت کو بزدلی سے تعبیر نہ کیا جائے، ہماری شرافت کو بزدلی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، یہ سمجھے ہیں ہم میں قوت فریاد نہیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، یہ وقت آ قریب پہنچا جب تخت گرائے جائیں گے ہم تاج اٹھا لے جائیں گے۔ اب اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں صوبہ امیر تحریک لبیک پاکستان بلوچستان ابو القیوم مفتی وزیر احمد رضوی صاحب کو نعرے سے استقبال کیجیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، لیکن ایسے لٹیروں حکمرانوں کے ہاتھ میں یہ نظام چلا گیا، آج غریب غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر ترین ہوا جا رہا ہے۔ اگر عوام پاکستان نے اپنے حقوق کے لیے میدان نہیں سجایا تو ہمارا نام و نشان بھی تاریخ میں نہیں رہے گا۔ تحریک لبیک پاکستان جس کا منشور اسلام پاکستان اور عوام ہے، ہم نے ہر میدان میں، چاہے وہ اسلام کے دفاع کے لیے ہو، ناموس رسالت کے لیے ہو، ختم نبوت کے لیے ہو یا عوامی مسائل پر کوئی معاملات ہوں، تحریک لبیک پاکستان نے ہمیشہ میدان سجا کر بتا دیا ہے کہ ہم بکنے والے نہیں، ہم جھکنے والے نہیں، ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو حکمران 5 سال کے لیے آتے ہیں، یہ اپنی سیٹ بچانے میں 5 سال کی مدت پوری کر جاتے ہیں۔ عوام، ہم لوگ بھی جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہ نظام نہیں بدل سکتا۔ اس وقت پاکستان کی کشتی کو اس منجدھار سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ دین مصطفیٰ ہے۔ جب تک دین مصطفیٰ تخت پہ نہیں آتا، آپ کوئی بھی نظام لے آئے، کمیونزم، سوشلزم، جمہوریت، جو چیز لے کے آئے، یہ ان مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتے جب تک دین مصطفیٰ تخت پہ جلوہ فکر نہیں ہوتا۔ تحریک لبیک پاکستان نے یہ تحریک شروع کی ہے مہنگائی کے خلاف۔ یہ ہمارا دوسرا سیکشن ہے۔ پہلے پہ شٹر ڈاؤن تھا، آج احتجاجی مظاہرہ۔ پورے پاکستان میں تمام اضلاع تحصیل میں صرف بلوچستان کے اندر اس وقت 25 سے زائد مقامات پہ یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے فیض آباد سجایا ہے، ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آخری دم تک اس غریب عوام کے ساتھ، ظلم کی چکی میں پسی ہوئی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک یہ اپنی بدماشیاں، جب تک اپنی عیاشیاں اس سے دستبردار نہیں ہوتے، ہم انشاءاللہ میدان سجا کے رکھیں گے۔ کیا خیال ہے، سجاؤ گے؟ پھر کال آجا میدان سجاؤ گے؟ اور تحریک لبیک کا پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہم
کراچی سے نکل کر اسلام آباد میں جا کر بریف کیس بھرنے والے نہیں ہیں. ہاں یہ نوٹ کیا جائے. ہم راستے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم میدان سجاتے ہیں اور اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں, چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ ریاست ہو, یہ سب جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو اپنے نظریے پہ کھڑی ہے, اور یہ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی نے جو اعلان فرمایا, اس کے بیک اپ پہ پوری قوم کھڑی ہے. آپ نے دیکھا 27 تاریخ کو پورا پاکستان بند ہو گیا سوائے چند ایک محلے کے, کوئٹہ کے اس لیاقت بازار کے جو تاجر برادری کا چیف ہے. میں نہیں جانتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, میں نہیں جانتا وہ کرتا کیا ہے, لیکن وہ عوام دشمن ہے. جہاں پورے پاکستان میں پوری عوام میدان میں کھڑی ہے, تو وہ کاکڑ صاحب سے میں درخواست کروں گا, اگر اپنی جیبیں آپ نے بھرنی ہے تو بھر لے. اس قوم کا حال, اس وقت درد و کرب کی حالت میں یہ قوم گزر رہی ہے. خدارا قوم کے مقابلے میں مت آنا. اور میں ان پولیس والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عوام میں آپ بھی شامل ہیں. روزانہ دودھ آپ کے گھر میں بھی آتا ہے, روزانہ دال چینی اشیاء خوردنی آپ کے گھر میں بھی آتا ہے. آپ کی تنخواہ میں بھی وہ پوری چیزیں نہیں آتی ہیں. لہذا اگر کوئی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتا ہے تو پولیس والوں کو کہتا ہوں, خبردار, کسی تاجر چیف کے کہنے پہ یا کسی ریوو ویگو میں بیٹھ کر عیاشیاں کرنے والے کے کال پہ اگر ہمارے کارکنوں کو طرف میلی آنکھ میں اٹھا دی تو ہم آنکھ نکالنا بھی جانتے ہیں. سن لے, ہوش کے ناخن لے. ایسا پوری قوم مہنگائی کے عذاب میں دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. اس کو نکالنا بھی اس قوم کا حق ہے اور فرض ہے. یہ ہمارا آئینی, جمہوری اور قانونی حق ہے. ہم نہ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں. یہ تحریک لبیک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ہم نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا اور نہ ہم غلط برداشت کرتے ہیں. اسی لیے آئندہ یہ نوٹ کریں, کوئی اگر تاجر برادری سے, کوئی اگر ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی سسٹم جو بھی چل رہا ہے ان کا, اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے تو ہمارے امیر نے اعلان کر دیا ہے ہمیں اور بھی راستے بہت ہیں. اسی لیے یہ تحریک یہ یہاں رکنے والی نہیں ہے. یہ تحریک صرف یہاں احتجاجی مظاہرے تک محدود نہیں ہے, اس کا سفر بہت لمبا ہے. ہم پہلے دن میں پورے پاکستان کو بند کر سکنے کی طاقت رکھتے تھے, ہم بند کر سکتے تھے, لیکن ہمارے امیر محترم نے کہا کہ ہم اس قوم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. یہ پروسیس میں چلے گا. میڈیا بھی سن لے, یہ تھمنے والی تحریک نہیں ہے. مہنگائی کے خلاف یہ جو سیلاب اٹھا ہے, اس سیلاب کو انشاءاللہ روکنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر کھڑی رہے گی اور اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے. یہ دوسرا سیکشن ہے ہمارا احتجاجی, جو ہم نے یہاں پہ کیا پورے بلوچستان میں 25 سے زائد مقامات پہ اس وقت پروٹیسٹ جاری ہے. یہ احتجاجی مظاہرہ ہے. نیکسٹ جو سیٹ اپ آ رہا ہے وہ جو امیر محترم اعلان کریں گے, انشاءاللہ ہم قوم کے ساتھ ہیں. اور اس قوم کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 70 سال 75 سال سے آپ کو استعمال کیا گیا. کبھی آپ کو لا کے جی یہ روڈ بنا دیں گے, یہ نالی بنا دیں گے, یہ گٹر بنا دیں گے. اتنی کمزور ہماری سوچ ہے, فکر ہے کہ روڈ نالی کی سیاست ہو. ہمارے ہب چوکی میں ایک روڈ ہے, میں اس کو کہتا ہوں بابرکت روڈ. جو بھی آتا ہے کہتا ہے یہ میں بناؤں گا, ہماری قوم اس کے پیچھے چلی ہے. جو آتا ہے کہتا ہے میں بناؤں گا. یہ 75 سال سے آپ کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان اسد 19
1940 کے اس قرارداد پر کھڑی ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم نظریہ پاکستان کے محافظ ہیں. ہم اس نظریے پر پاکستان کو واپس لانا چاہتے ہیں جہاں چوروں نے, لٹیروں نے, بدماشوں نے, عیاشوں نے اپنی عیاشی کے لیے اسمبلیوں کا استعمال, ناجائز استعمال کیا ہے. انشاءاللہ ہم گردن دبوچ کر ان سے یہ چیزیں واپس لینے والے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا اس پاکستان کے ساتھ کوئی المیہ آج کا نہیں ہے کہ ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہماری قوت پر جو ڈاکہ ڈالا گیا یہ آج کی بات نہیں ہے. 1948 توجہ ہے, میں خود گیا ہوں میاں والی, عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ غازی ملت کے اس لائبریری کو میں ابھی چند دن پہلے میں گیا, وہاں ایک خط میں نے دیکھا. 1948 میں سلیکشن شروع ہو گئی تھی, سبحان اللہ بولو آدھر. کب؟ 1948. اس وقت پاکستان کی عمر صرف 1 سال کا تھا. 1948 سے یہ جو گیم شروع ہے انشاءاللہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ میدان میں ہے. تحریک لبیک پاکستان کوئی ایسی تحریک نہیں ہے کہ جمعہ 8 دن میں منہ کھولا تو پورے بلوچستان میں حکومت کی. سبحان اللہ بولو حضرت. ہاں, 1 مہینے کا یہ بچہ پارٹی نہیں ہے, نہ یہ بات پارٹی ہے. 1 مہینے میں سیٹ اپ بھی ہو گیا اور پوری حکومت بھی مل گئی. انشاءاللہ یہ ترتیب سے میدان میں کھڑے ہیں. ہم اپنے آخری حد تک اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس قوم سے بھی میں درخواست کرتا ہوں, خدا را اب تو سمجھو, اب تو اپنے محسنین کو سمجھو جو آپ کو انتخابی نشان دے کر قرآن کا نظام لانے کی بات کر رہے تھے. وہ تو 150 روپے جب پیٹرول مہنگا تھا تو کراچی سے لانگ مارچ اسلام آباد, وہاں سے پھر گل ہو گئے, غائب ہو گئے, ابھی تو میرے خیال میں نظر ہی نہیں آ رہے. لہٰذا ہم اس قوم کے ساتھ ہیں. تحریک لبیک پاکستان اس قوم کے درد میں جب اسلام پر کوئی بات آ جائے, جب وطن عزیز پر بات آ جائے, جب اس قوم پر کوئی مشکلات آ جائے, تحریک لبیک پاکستان میدان میں ہے. میں تمام احباب کو جو ساتھ دیا مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ جب یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے, نوٹ کریں, یہ ہمارا دوسرا سیکشن ہے, تیسرا آ رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ آتے آخر میں جب تک وہ واپس نہیں آتے ہیں ہم میدان میں انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس وطن عزیز کی تقدیر میں اللہ رب العالمین دین کو تخت پہ جلوہ فغن ہونا نصیب فرمائے. آمین. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. 3 مرتبہ بابا جی فرماتے تھے 3 مرتبہ زندہ باد. 3 مرتبہ کہنا ہے, 2 مرتبہ آستہ, تیسری مرتبہ ایسا کہنا جو آپ کے پہلو میں ہو نا, اس کے ہاتھ ٹھر جائے, سندھی میں اندر سے آواز ہو سینے سے, تاکہ کفر آپ کے نعروں سے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, ایسے نعرہ ہونا چاہیے. یہ افغانستان میں بولا کہ سارا ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا, ہم اندر پھنسے ہوئے تھے, بالکل مارے جاتے, 7 8 10 بندے تھے. کہتے جیسی ہم نے کہا کہ ابھی نعرہ تکبیر, تو وہاں لوگوں کے وہ جو فوج تھی آرمی اس کی امریکہ کی, وہ کہتے 2 3 تڑپ رہے تھے, باقی بھاگ گئے. ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ بولا تمہاری آواز سے جو نا ہمارے دل پھٹ گئے. تو ایسے نعرہ آخری زندہ باد اتنا زور سے ہو کہ جگر پھٹ جائے اور کفر کو پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اب میدان میں آ چکے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہم صلی